سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دل کو موہ لینے والی روداد جس کا نام ہے بھگوڑا۔ آپ سن رہے ہیں بھگوڑا کی قسط نمبر 5۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی اس نے گڑ گڑا کر اپنی جان بخشی کی درخواست کرنی تھی۔ اس طرح کے سڑک چھاپ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں کو میں معاف کر دینے کا کبھی بھی قائل نہیں رہا۔ لیکن اس وقت میں خود اس قسم کے بندے کی تلاش میں تھا جو زیر زمین دنیا تک میری رہنمائی کرتا۔ کسی بھی بڑے غنڈے کا آشیرواد حاصل کر کے میں آسانی سے سرحد پار کر سکتا تھا۔ بصورت دیگر میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ دشمن ملک میں ایک جاسوس کا سب سے بڑا سہارا اسی قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، آپ تو بڑے لوگ ہیں جناب۔ میری انگلیوں کے دباؤ سے ہی اسے میری فنکاری کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس نے بجائے میرے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے ہار ماننے میں عافیت سمجھی۔ سمجھدار ہو، میں نے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ اپنی کلائی کو مسلتا ہوا بولا۔ میں جا سکتا ہوں؟ چلے جانا، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا خنجر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے پتا ہے تو نے جو کرنا ہے، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ گاڑی کیسی ہے؟ میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ اچھی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی اندرونی لائٹ روشن کر کے اسے وہ جڑی ہوئی تار دکھاتے ہوئے کہا جس سے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تم خود دیکھ لو۔ اس اثنا میں اس کی نظریں میری کلائیوں میں پڑی ہتھ کڑیوں کے حلقوں پر پڑی، کیونکہ جیکٹ کی آستینیں اتنی لمبی نہیں تھی کہ ان کو ڈھانپ سکتی۔ یہ ہتھ کڑی ہے؟ ہاں، یہ ہتھ کڑی ہی ہے، میں اطمینان سے بولا۔ کنگن نہیں ہے، وہ تو عورتیں پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے؟ بالکل، اس کا مطلب واضح ہے کہ میں پولیس کی حراست سے بھاگا ہوا ہوں، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ مستفسر ہوا۔ اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہے، 50% تمہارے، میں نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اور میرے 50% میں سے بھی آدھے تمہارے، اور میرے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ چلو پھر یہ رکھو۔ میں نے خنجر اس کی سمت بڑھایا جو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے پوچھا کس طرف جانا ہے؟ میں اس علاقے سے بالکل انجان ہوں، اور وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ جلد ہی ہم ایک بڑی سی عمارت کے قریب پہنچ گئے جو دیکھنے میں چھوٹا موٹا کارخانہ لگ رہی تھی۔ بس یہیں روک لو، اور اس کے کہنے پر میں نے گاڑی عمارت کے گیٹ پر روک دی، اور اس نے نیچے اتر کر کال بیل بجائی، اور بغیر کسی دیر کے اندر سے چوکیدار ٹائپ بندہ نمودار ہوا۔ یقیناً وہ گاڑی کی آواز سن کر پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اوہو سردار جی، تسی؟ میرے ساتھی کو پہچان کر اس نے گرم جوشی دکھائی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے؟ کی کریے رنجیت بھرا، جدوں تک کوئی چنگی شے نہیں لبدی تو میں اس طرف چکر نہیں لا سکتا۔ یعنی کیا کروں رنجیت بھائی، جب تک کوئی اچھی چیز نہ ملے میں اس طرف چکر نہیں لگا سکتا ہوں۔ اے تے پھر ہے، رنجیت کہکا لگا کر بولا، یہ تو پھر ہے۔ چلو میں گیٹ کھولتا ہوں، تسی گڈی نو اندر لے آؤ۔ سردار سر ہلاتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے قریب آ بیٹھا، جبکہ رنجیت نامی شخص نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے گیٹ کھولتے ہی میں گاڑی اندر لے گیا۔ بس ادھر روک لو، وہ گاڑی کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے بولا، اور آپ گاڑی میں رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی چادر مجھے دے کر جاؤ۔ میں نے اس کی گرم چادر کی طرف اشارہ کیا جو اس نے سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہوئی تھی۔ ہاں یہ لو۔ اس نے چادر میرے حوالے کی اور نیچے اتر گیا۔ اس کے وہاں سے غائب ہوتے ہی میں جلدی سے نیچے اترا، گن کو کندھے میں ڈالا اور اوپر سے گرم شال اوڑھ لی، اس طرح کہ گن کے ساتھ ساتھ ہتھ کڑی بھی چھپ گئی۔ رنجیت نامی چوکیدار نے گیٹ بند کرنے کے بعد اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میرا ساتھی ایک شخص کے ساتھ نمودار ہوا۔ آنے والے نے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دلیر سنگھ، چیز تو اچھی ہے، وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا تعریفی لہجے میں بولا۔ کمال بھائی، آپ کو تو پتا ہے کہ دلیر ہمیشہ اچھی چیزیں ہی لاتا ہے، دلیر سنگھ فخریہ انداز میں بولا، اور کمال ہنس پڑا۔ تو پھر کیا خیال ہے، 30 بہت ہیں؟ کمال بھائی، کچھ تو اپنے خدا ہی کا خوف کرو، دلیر سنگھ بولا۔ یہ 30 کی ہے؟
चलो 35 कर लो, कमाल ने रकम बढ़ाई। नहीं, दलेर सिंह इनकार में सर हिलाते हुए बोला, 70 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अब तुम भी अपने वाहे गुरु का खौफ करो। इस मर्तबा कमाल दलेर सिंह पर चोट करता हुआ बोला, ये बगैर कागजात के और चोरी की गाड़ी है। वो दोनों थोड़ी देर कीमत पर बहस करते रहे। आखिर में 55 पर सौदा तय हो गया। कमाल जल्दी से अंदर गया और एक शॉपर में मतलूबा रकम भर कर ले आया, जिसे दलेर सिंह ने गिने बगैर अपनी बगल में दाब लिया, जो इस बात का वाज़िया सबूत था कि उसे कमाल पर एतमाद था। अब दलेर भाई, कोई चाय पानी हो जाए। मेहरबानी कमाल भाई, दलेर सिंह इनकार करते हुए बोला, हमने कहीं जाना है, फिर कभी आपकी दावत से लुत्फ अंदोज होंगे। जैसे आपकी मर्जी। कमाल ने अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे दलेर सिंह ने थाम लिया। भाई का तारुफ आपने करवाया ही नहीं। इस मर्तबा कमाल ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ चादर में रखते हुए ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे गर्मजोशी से दबा दिया। ये शुक्र था कि उसकी नज़र मेरे नंगे पांव पर नहीं पड़ी थी। ये अपना नया साथी है। दलेर सिंह बात को गोल मोल करता हुआ बोला, फिर कभी इसका तारुफ करवा देंगे, यूं भी इससे अब मुलाकात होती ही रहेगी। और कमाल बेसाख्ता कह कहा मार कर हंस पड़ा। ओके फिर, खुदा हाफिज। कमाल ये कहकर अंदर की जानिब चला गया, जबकि हम बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गए और चौकीदार से हेलो हाय करते हुए उस इमारत से बाहर आ गए। ये अपने पास रखो। गेट से बाहर आते ही दलेर सिंह ने रकम वाला शॉपर मेरी जानिब बढ़ाया और मैंने खामोशी से शॉपर उसके हाथ से लेकर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। आपका नाम? दलेर सिंह मुस्तफसिर हुआ, अमीर खान। इसका मतलब है आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आहिस्ता से बोला। किस जुर्म में गिरफ्तार हुए थे? ये एक लंबी कहानी है, मैं जान छुड़ाते हुए बोला। फुर्सत में बताऊंगा। चलो ठीक है, उसने भी इसरार ना करते हुए कहा। अब जल्दी चलो ताकि सुबह की रोशनी से पहले अपनी जगह पर पहुंच जाएं। और मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। इस तरह के दलेर सिंह को मेरा साथ देने के लिए आहिस्ता कदमों से दौड़ना पड़ा। खान भाई, इतना भी तेज नहीं, कहा, और मैंने हंसकर अपने कदमों की रफ्तार इतनी आहिस्ता कर दी कि दलेर सिंह आसानी से मेरा साथ दे सकता। हम मुख्तलिफ टेढ़ी मेढ़ी, तंग और चौड़ी गलियों से गुजरते हुए आखिर ऐसे मकान के सामने पहुंचे जो बामुश्किल 2 कमरों और एक छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल था। दलेर सिंह ने जेब से चाबी निकालकर बैरूनी दरवाज़ा खोला और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए उसने अंदर से कुंडी लगा दी। कमरे के दरवाजे को भी ताला लगा हुआ था, जिसे खोलकर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। दलेर सिंह ने लाइट जलाई और कमरे के वस्त में पड़ी वाहिद चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, खान साहब बैठो। मैंने चादर उतार कर दलेर सिंह के हवाले की और कलाशनकोफ कंधे से उतार कर चारपाई के साथ खड़ी करके बैठ गया। दलेर सिंह का कलाशनकोफ को देखकर हैरान रह गया था। दलेर भाई, इन कंगनों का कुछ करो। मैं अपनी कलाइयां उसके सामने करते हुए मजाहिया लहजे में बोला। अभी लो खान साहब, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर वो कमरे के कोने में रखे ट्रंक की तरफ बढ़ा और उसको खोलकर चाबियों का एक गुच्छा निकाल लिया, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की चाबियां शामिल थीं। मेरे हाथ को पकड़कर उसने हथकड़ी में चाबी के सुराख को देखा और फिर एक मुनासिब चाबी का इंतखाब करके हथकड़ी के साथ जोर आजमाई में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों में ही वो मेरे दोनों हाथ हथकड़ी से आज़ाद करवा चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया दलेर सिंह। मैंने सदके दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, ये कहकर वो चाबियां वापस रखने के लिए ट्रंक की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो चाबियां रख कर मुड़ा, मैंने रकम का शॉपर उसकी तरफ बढ़ा कर कहा, इसे मुआहदे के मुताबिक तकसीम कर दो। उसने शॉपर खोलकर रकम निकाली और कुछ रकम गिनकर मेरे हवाले कर दी, जबकि बकिया उस बॉक्स में रख दी। मैंने भी बगैर गिने वो रकम जैकेट की अंदरूनी जेब में डाल ली। आप क्या खाना पसंद करेंगे? रकम बॉक्स में रख कर वो मुझसे मुखातिब हुआ। सिर्फ चाय, और अगर हो सके तो उसके बाद थोड़ी देर आराम करने को तरजीह दूंगा। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, वो जमाई लेता हुआ बोला। बहरहाल आप बैठें, मैं चाय लेकर आता हूँ। उसके कमरे से निकलते ही तकिया सर के नीचे रख कर मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। दलेर सिंह एक सड़क छाप गुंडा था और इस किस्म के गुंडों में ज़रफ़ बहुत कम होता है। हो सकता था कि मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए किसी इनाम वगैरह का ऐलान कर दिया जाता। ऐसी सूरत में मुझे हवाला पुलिस करने वाला सबसे पहला शख्स यही दलेर सिंह ही हो सकता था, लेकिन उस पर एतबार ना होते हुए भी मैं उसके साथ रहने पर मजबूर था। किसी भी मुजरिम टोले से रवाबित इस्तवार करने के लिए मुझे दलेर सिंह के वास्ते की ज़रूरत थी। उसके बगैर भी ये राब्ता हो सकता था, लेकिन इस तरह टाइम ज़्यादा ज़ाया होता और इन हालात में मैं वक्त ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गलता पेचा लेटा था कि दलेर सिंह चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सो गए क्या? उसने मेरी बंद आंखों को देखकर आवाज़ दी। नहीं तो, मैं जल्दी से उठता हुआ बोला। चलो फिर चाय पियो।
وہ میرے سامنے ٹرے رکھتا ہوا بولا جس میں چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لوازمات بھی رکھے تھے۔ میں بھی بے تکلفی سے ناشتے کو جڑ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دلیر سنگھ نے اپنے لیے ایک گدا فرش پر بچھا لیا تھا۔ میں نے رضائی اوڑھی اور سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن تھکن کے باوجود مجھے جلدی نیند نہ آ سکی اور میں کافی دیر اپنے موجودہ اور آنے والے حالات کے متعلق سوچتا رہا۔ لیکن کب تک؟ آخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اور سوتا، لیکن اچانک ایک نامانوس سی آواز میری کانوں میں پڑی اور میں جاگ اٹھا۔ جاگتے ہی میری حسات بیدار ہو گئیں۔ ایک کمانڈو اور عام آدمی کی نیند میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ کمانڈو ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے اور ماحول میں ہلکی سی بے قاعدگی سے بھی جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جاگتے ہی ایک کمانڈو کا ذہن نہ صرف ماحول کا ادراک کر لیتا ہے بلکہ اپنے دفاع کے بارے میں بھی مستعد ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے بر وقت فیصلہ کیا اور چارپائی سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھا، لیکن ابھی دروازے سے چند قدم دور ہی تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ آنے والے تعداد میں 3 نظر آ رہے تھے اور تینوں پستولوں سے مسلح تھے۔ میری گن چارپائی کے نیچے تھی۔ لے دے کے ایک نیلم والا چھوٹا سا پستول ہی رہ جاتا تھا جو میں نے قمیض کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اگر میں گن کی طرف بڑھتا تو وہ مجھے گن تک پہنچنے سے پہلے آسانی سے شوٹ کر سکتے تھے۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا چھایا ہوا تھا جبکہ وہ تینوں تیز روشنی سے آ رہے تھے۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے ننھا سا پستول نکالا۔ اس دوران میری نظر سب سے آگے والے کی اس انگلی پر تھی جو اس نے ٹریگر پر رکھی ہوئی تھی۔ ہینڈز اپ، سب سے آگے والا دھاڑا۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں تھے کہ میں نے اپنے آپ کو فرش پر گراتے ہوئے پستول کا ٹریگر دباتا چلا گیا۔ ہلکے دھماکوں کے ساتھ تینوں بندے فرش پر ڈھیر ہو گئے اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان تینوں میں درمیان والا بندہ ابھی صحیح سالم میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجودہ پستول کا رخ میری جانب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گولی سے بچنے کے لیے اس نے بھی میری طرح اپنے آپ کو فرش پر گرا دیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان چند گز کا فاصلہ حائل تھا اور دونوں کے ہتھیاروں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ اس کا صریح مطلب یہی تھا کہ ہم دونوں کا مرنا یقینی تھا۔ ہاں کمانڈو، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کھلونوں کو سائیڈ پر نہ کر دیں؟ میں نے نظروں ہی نظروں میں اسے تولا۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کا مضبوط شخص تھا، ہلکے گھنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی سانپ کی مانند چمکیلی آنکھیں، کالی سیاہ رنگت، 6 فٹ کے قریب قد۔ دیکھنے میں وہ ہر لحاظ سے آئیڈیل لڑاکا لگ رہا تھا۔ مجھے چیلنج کر کے اپنے اوپر اسے جو اعتماد تھا اس کا اظہار بھی اس نے کر دیا تھا۔ منظور ہے۔ ایک لحظہ خاموش رہنے کے بعد میں اطمینان سے بولا، امیر خان، یہ غضب نہ کرنا۔ اپنے بستر پر بیٹھا دلیر سنگھ جو پتہ نہیں کس وقت جاگا تھا تیزی سے بولا، یہ کوبرا ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، خالی ہاتھ اس کا مقابلہ کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ دلیر سنگھ، تم سے تو بعد میں باتیں ہوں گی، کوبرا پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا۔ آج سے پہلے تم صرف چور تھے، اب تم نے بھارت ماتا کے ساتھ غداری شروع کر دی۔ واہ گرو دی سو، یعنی واہ گرو کی قسم کوبرا، میں اس کو نہیں جانتا۔ دلیر سنگھ کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ گھر میں تو اس طرح سلایا ہوا ہے جیسے بہنوئی ہو تیرا، کوبرا زہر خند لہجے میں بولا۔ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی کہ یہ کار چور ہے، دلیر سنگھ منمنایا۔ افسوس یہ گاڑی تمہارے لیے پھندا ثابت ہوئی، اس کے پیسے تم ہضم نہ کر سکے، بلکہ اس کی وجہ سے تو وہ کمینہ کمال بھی میرے شکنجے میں آ گیا ہے۔ کوبرا، میں نے جتنی رقم کمال سے وصول کی تھی وہ ساری کی ساری واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رقم؟ کوبرا نے ایک بھیانک کہکہا لگا کر کہا، تم سے تو اب کافی وصولیاں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کافی ڈائلاگ بازی ہو گئی ہے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی بکواس سن رہا تھا اچانک بولا، اب کوئی کام کی بات ہونی چاہیے۔ عمر جان، یہی نام ہے نا تمہارا؟ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عمر جان گنڈا پور عرف جانو کمانڈو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ چلو پھر کمانڈو صاحب، پستول سائیڈ پر کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا بازو جھکا لیا اور میں نے بھی اپنا پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پستول جیب میں نہیں رہے گا، یہ کہہ کر اس نے اپنا پستول کمرے سے باہر پھینک دیا اور اپنے پاؤں میں پڑی دونوں لاشوں کے پستول بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو آسانی سے اس کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ کوبرا، جیسے ہی اس نے پستول باہر پھینکے، میں نے اسے آہستہ سے پکارا اور اس نے بے ساختہ میری جانب دیکھا۔ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور میرا پستول ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سن کر کوبرے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یہ مسکراہٹ اعتماد سے محروم تھی۔ تم اس طرح نہیں کر سکتے جانو کمانڈو۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ تیرے کردار کی موت ہوگی۔ میں شاید جسمانی طور پر مر جاؤں، مگر تو روحانی طور پر فنا ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔
میں نے اپنا پستول باہر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ پستول میرے ہاتھ سے نکلتا دلیر سنگھ چیخ کر بولا، اپنی موت کے پروانے پر دستخط مت کرو، تم اسے نہیں جانتے۔ مشورے کا شکریہ، میں نے مڑ کر دلیر سنگھ کو کہا اور اس کے ساتھ ہی پستول کمرے سے باہر اچھال دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، کوبرا زہر خند لہجے میں بولا، لیکن تجھے دلیر سنگھ کی بات مان لینی چاہیے تھی، پستول کے سہارے تم یہاں سے فرار ہو سکتے تھے۔ مگر میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ کیوں، بولتی بند ہو گئی کیا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر گویا ہوا۔ کوبرا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس گھر میں ہوں؟ اس نے ایک مرتبہ بلند کہا لگایا، تم کوبرا کو جانتے نہیں ہو، اس لیے یہ بات کر رہے ہو۔ تم اگر پاتال میں بھی جا کر چھپ جاتے، کوبرا تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ اب چونکہ تیری سانسیں پوری ہونے والی ہیں، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ تم نے جو ڈبل ڈور کمال ورک شاپ میں فروخت کی تھی، اس کے بارے میں مجھے علم ہو گیا۔ کمال سے پتہ کرنے پر دلیر سنگھ کا نام معلوم ہوا، اور اس کے بعد 2+2 4۔ یہ کہتے ہی وہ اچھلا اور اس کی زوردار فلائنگ کک میری چھاتی پر لگی۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے خبری میں مار کھا گیا اور کولوں کے بل زمین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن کوبرا مجھ سے پہلے سیدھا ہو چکا تھا اور حملے کے لیے پینترے بدل رہا تھا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ بائیں پاؤں پر گھوما اور دائیں پاؤں کی ایڑی میری چھاتی میں ماری، لیکن اس وار کو میں نے دونوں کلائیوں پر روکا۔ ابھی میں اس وار سے سنبھلا ہی تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ میرے پیٹ میں لگی۔ میں اڑ کر چارپائی پر جا گرا، میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ دلیر سنگھ کے کہنے کی طرح وہ واقعی بہت اچھا لڑاکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چارپائی پر لیٹا رہوں، مگر اس وقت آرام کرنے کا مطلب تھا ہمیشہ کا آرام۔ اس لیے میں چارپائی پر گرنے کے بعد کروٹیں بدلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، اور میرا یہ ہٹنا کام آ گیا، ورنہ جہاں میں ایک لمحے پہلے گرا تھا اس جگہ پر کوبرا نے اپنے دونوں پاؤں ملا کر چھلانگ لگائی تھی۔ پیٹ میں ایک ضرب کھانے کے بعد اسی جگہ دوسری چوٹ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ چارپائی پر گرتے ہی وہ اچھلا اور تیر کی طرح میری طرف بڑھا، مگر اس بار جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں تیزی سے سائڈ پر ہوا، اور اس کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی میں نے زوردار قسم کی کک اس کے کولوں پر جڑ دی، لیکن دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹیک کر وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا گیا۔ اس کے سیدھا ہونے تک میں دوڑ کر مخالف کونے میں پہنچ گیا تھا۔ مجھے دوڑتا دیکھ کر اس نے استہزائی کہا لگایا اور بولا، بس عمر جان گنڈا پور عرف جانو کمانڈو، اتنی ہی ہمت تھی؟ اس کے الفاظ اور لہجہ مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا اور اپنی سوچوں کا دھارا اپنے مشفق انسٹرکٹر صوبیدار مراد کی جانب موڑا۔ جوانوں، سب سے پہلے اپنے مخالف کو جانچو، اس کی لڑائی کے طریقے پر نظر رکھو، دیکھو کہ وہ کس ہاتھ اور کس پاؤں کا استعمال زیادہ کر رہا ہے، کہیں وہ کھبا یعنی بائیں ہاتھ والا تو نہیں۔ دوران لڑائی اس کے مضبوط پہلو پر نظر رکھو۔ اس کے ساتھ اپنے لباس کا بھی جائزہ لو، کہیں تم نے کوئی ایسا لباس تو نہیں پہنا جو لڑائی میں مانے ہو۔ مخالف کی کمزوری ڈھونڈو، اکثریت ایسے لڑاکوں کی ہے جو حملہ کرنے میں تو بہت تیز ہوتے ہیں لیکن اپنے دفاع سے غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت اچھے لڑاکے عموماً غصے کی حالت میں مار کھا جاتے ہیں۔ تم لوگ بھی یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے کتنی مار کیوں نہ کھا لو، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ ابتدائی لڑائی میں مار کھا کر کبھی بھی ہتھیار نہیں پھینکنا، لڑائی کا پانسا کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے۔ میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ چمڑے کی جیکٹ اور قمیض میرے تیزی سے حرکت کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی قمیض اور جیکٹ اتار کر سائڈ پر پھینک دی۔ تم اگر شلوار بھی اتار دو تب بھی مجھ سے نہیں بچ سکتے، کوبرے نے مجھ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، لیکن میری باڈی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو مروبیت کی لہر اٹھی تھی وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ میں نیلم کے سامنے اتاروں گا۔ میں ترکی با ترکی بولا اور میرا تکا نشانے پر لگا، کیونکہ نیلم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر چھائی استہزائیہ ہنسی غیظ و غضب میں بدل گئی تھی۔ تیری تو، اس نے گالیاں بکتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگائی، مگر اس مرتبہ میں تیار تھا۔ اس کے نیچے گرنے سے پہلے میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ صورت سے پلٹا، مگر میں اس وقت اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی تیر سے نکلے ہوئے کمان کی طرح اس کی چھاتی میں لگی اور وہ پشت کے بل نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں وحشیانہ انداز میں اس پر پل پڑا۔ وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ہم کافی دیر ایک دوسرے کو رگیدتے رہے۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے کوئی اس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا تھا۔ ہم دونوں کے سانس دھونکنی کی طرح چل رہے تھے، لیکن ہم میں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر کوبرے کی بدقسمتی کہ میری کک سے بچنے کے لیے اس نے اچھل کر پیچھے ہونا چاہا۔
مگر پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ بڑی زور سے ٹکرایا۔ اس ٹکر کا بدلہ لینے کے لیے وہ سر جھکا کر مجھے ٹکر مارنے کے لیے دوڑا، لیکن میں تھوڑا سا دائیں سائڈ پر ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی مضبوط گردن میرے بائیں بازو کے شکنجے میں پھنس گئی۔ میں نے نفرت کے ساتھ اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی وہ میرے بازو میں جھول گیا۔ اسے فرش پر پھینک کر میں اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے لگا۔ یہی موقع اگر اسے ملتا تو شاید وہ مجھے مارنے کے بجائے بے ہوش کرنے پر اکتفا کرتا، کیونکہ اس نے مجھے گرفتار کرنا تھا۔ دلیر سنگھ، جو ہماری فائٹ کے دوران دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا، کوبرے کی ہلاکت کے ساتھ ہی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میرے بازوؤں پر بوسہ دیتا ہوا بولا، مان گیا ہوں جانو صاحب، تم ایک عظیم لڑاکے ہو۔ لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے خود سے علیحدہ کیا، خاموشی سے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پانی لے آؤں؟ دلیر سنگھ عقیدت کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا۔ پانی کو چھوڑو، میرے لیے لباس اور جوتوں کا بندوبست کرو، ہم نے یہاں سے فی الفور نکلنا ہے۔ آپ چند منٹ انتظار کریں، میں یہ گیا اور یہ آیا۔ دلیر سنگھ مستعدی سے بولا، البتہ اپنے پاؤں کا ناپ بتا دیجیے گا، 10 نمبر۔ میں مختصراً بولا اور دلیر سنگھ سر ہلاتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے تینوں لاشوں کی جامع تلاشی لی، مگر کوئی کام کی چیز نہ پا سکا۔ نقدی کے علاوہ سارا سامان میں نے ان کی جیبوں میں واپس ڈال دیا، اور نقدی اپنے پاس رکھنے کا مقصد بھی کوئی روپے پیسے کا لالچ نہیں تھا، بلکہ دشمن ملک میں میرا سب سے بڑا مددگار یہی پیسہ ہو سکتا تھا۔ نیلم اور کوبرے کے پستول میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے، خصوصاً نیلم کا چھوٹا پستول تو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے دستے کے دونوں جانب چمڑے کے چھوٹے چھوٹے بیلٹ لگے ہوئے تھے، جن میں 7 راؤنڈ پڑے جگمگا رہے تھے۔ اس کی میگزین کے اندر مجھے 7 راؤنڈ کی گنجائش نظر آئی، جس میں سے 3 راؤنڈ میں کوبرے اور اس کے دونوں ساتھیوں پر استعمال کر چکا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی میگزین دوبارہ فل کر دی۔ میرا ارادہ تھا کہ گن دلیر سنگھ کے پاس ہی چھوڑ دوں گا۔ گو پستول اور گن کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق تھا کہ پستول کی رینج کے ساتھ ایکیوریسی، نشانے میں درستی بھی بہت کم تھی، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے بآسانی چھپایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ دلیر سنگھ میرے اندازے سے پہلے واپس پہنچ گیا۔ لباس کے نام پر اس نے میرے لیے جینز، ٹی شرٹ اور چمڑے کی ایک کھلی جیکٹ پسند کی تھی۔ سر پر رکھنے کے لیے گرم ٹوپی، جس میں میرے لمبے بال آسانی سے چھپ سکتے تھے، اور منہ پر لپیٹنے کے لیے ایک کالے رنگ کا مفلر بھی وہ ساتھ لیتا آیا تھا، جبکہ پاؤں میں پہننے کے لیے اسپورٹس شوز لایا تھا۔ یہ تمام چیزیں مجھے اپنی شناخت چھپانے میں مدد دے سکتی تھی۔ میں نے دل کھول کر اس کے انتخاب کو داد دی، جسے سن کر دلیر سنگھ کے چہرے پر بشاشت چھا گئی تھی۔ دلیر سنگھ، میں نے کوبرے کی جیب میں گاڑی کی چابی دیکھی ہے، گاڑی انہوں نے کہیں قریب ہی پارک کی ہوگی۔ تم گاڑی اندر لے آؤ تاکہ ان لاشوں کو غائب کریں، ورنہ بعد میں تمہارے لیے پرابلم بنے گی۔ اس وقت تک میں لباس بدل لوں۔ اور دلیر سنگھ سر ہلاتا ہوا کوبرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ہاں، اچانک ایک خیال کے تحت میں نے دوبارہ دلیر سنگھ کو آواز دی، دھیان رکھنا گاڑی میں ان کا کوئی بندہ موجود نہ ہو۔ بے فکر رہو، میں خیال رکھوں گا۔ دلیر سنگھ نے کوبرے کی لاش سے چابی نکالتے ہوئے کہا، اور میں کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی سمت بڑھ گیا، جس کے بارے میں نے دلیر سنگھ سے پہلے ہی معلومات حاصل کر لی تھی۔ پانی ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے لطف اندوز ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ کافی عرصے کے بعد مجھے نہانے کا موقع ملا تھا۔ صابن سر اور بدن پر اتنی مرتبہ رگڑا کہ اس کی ٹکیا میرے ہاتھوں ختم ہو کر رہ گئی۔ جب میں باہر نکلا تو بالکل فریش تھا۔ دلیر سنگھ لاشوں کو کار میں منتقل کر چکا تھا، اس کے لیے اس نے کار کی ڈگی استعمال کی تھی۔ میری اور کوبرے کی فائٹ کے دوران جو افراتفری مچی تھی اور جو سامان درہم برہم ہوا تھا، دلیر سنگھ نے اس کو بھی ترتیب سے رکھ دیا۔ میں نے کلاشنکوف دلیر سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اگر اس کی ضرورت ہے تو اپنے پاس کہیں چھپا کر رکھ لو۔ کیوں؟ آپ کو نہیں چاہیے؟ وہ مستفسر ہوا۔ میں اسے کہاں لیے پھروں گا؟ میرے لیے یہ 2 پستول ہی کافی ہیں۔ میں نے اسے پستول دکھاتے ہوئے کہا، اب کہاں جائیں گے؟ یار، میں تو اس علاقے سے بالکل نا واقف ہوں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ شہر کون سا ہے۔ یہ امبالہ ہے، دلیر سنگھ بولا۔ ویسے آپ کو اس شہر کا نام کیوں معلوم نہیں؟ دلیر سنگھ، ابھی ٹائم کم ہے، یہاں سے چلتے ہیں، کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر میری سٹوری سن لینا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ مستعدی سے بولا، میں تیار ہوں۔ صرف 2 منٹ لوں گا، یہ کلاشنکوف اور پیسے میں محفوظ مقام پر رکھ دوں۔ اور میں نے سر ہلا کر اپنی رضامندی کا عندیہ دے دیا۔ دلیر سنگھ حقیقتاً 2 منٹ میں واپس آ گیا، اور ہم دونوں اس کے گھر کو تالا لگا کر چل پڑے۔ ڈرائیونگ دلیر سنگھ نے سنبھالی تھی کہ میں اس شہر کے گلی کوچوں سے نا واقف تھا۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ کشمیر کی سرحد کے ساتھ جالندھر واقع تھا، اور اس کے بعد امبالہ آتا تھا۔
اب کیا کریں؟ گھر سے نکلتے ہی دلیر سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا۔ سب سے پہلے تو اپنی کسی واقف کار کو کمال ورک شاپ بھیجو اور کمال کا پتہ کراؤ، آیا کوبرا اسے اپنی کسی اڈے پر لے گیا تھا یا وہیں پر اس نے پوچھ گچھ کی تھی، اور اس کے بعد ان لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ پہلے ان لاشوں کو کیوں نہ ٹھکانے لگا دیں؟ دلیر سنگھ نے مجھے مشورہ دیا جو مجھے نہایت معقول لگا۔ ٹھیک ہے، کار کسی مشہور مارکیٹ میں لے چلو جہاں گاڑیوں کا رش رہتا ہو، اور دلیر سنگھ سر ہلا کر ایک جانب روانہ ہو گیا۔ جلد ہی ہم ایسے بازار میں پہنچ گئے جہاں رش بہت زیادہ تھا اور گاڑیاں بہت دھیمی رفتار میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ بازار میں سڑک کے دونوں جانب لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر دلیر سنگھ نے بھی گاڑی پارک کی اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے اپنا منہ مفلر سے لپیٹنا نہیں بھولا تھا۔ دلیر سنگھ پہلے کھانا نہ کھا لیں؟ ایک صاف ستھرے ریسٹورانٹ پر میری نظر پڑی تو میں نے دلیر سنگھ کو اس طرف متوجہ کر کے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور ہم دونوں ریسٹورانٹ میں گھس گئے۔ اندر ایک نسبتاً ویران اور اندھیرے کونے میں بیٹھ کر ہم نے نشستیں سنبھال لیں۔ کھانا کھا کر ہم نے چائے بھی وہیں پی اور پھر بل پے کر کے ہم باہر نکل آئے۔ جانو صاحب، میرا خیال ہے میں آپ کو اپنے ایسے ٹھکانے پر لے چلتا ہوں جس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ وہیں قریب فون کی سہولت بھی موجود ہے، وہاں سے کمال ورک شاپ میں فون کر کے کمال کے بارے میں معلومات لے لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح کم سے کم خطرہ مول لیتے ہوئے ہم کمال کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ میری تائید حاصل ہوتے ہی دلیر سنگھ نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا، اور اس میں بیٹھتے ہی دلیر سنگھ نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں پر ہم نے جانا تھا۔ ٹیکسی کے چلتے ہی میں دائیں بائیں مناظر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تاکہ اس انجان شہر سے زیادہ واقفیت حاصل کر سکوں۔ دلیر سنگھ اور میرے تعلق کا فیصلہ کمال کی خیریت معلوم ہونے کے بعد ہونا تھا۔ اگر کمال کو کوبرا اپنی کسی ٹھکانے میں لے گیا تھا تو پھر تو میں نے فی الفور دلیر سنگھ سے علیحدہ ہونا تھا، کیونکہ کوبرے کی طرح کوئی اور بھی دلیر سنگھ کو ڈھونڈ کر مجھ پر قابو پانے آ سکتا تھا۔ اس کے برعکس اگر کوبرا کمال سے دلیر سنگھ کا پتہ حاصل کرتے ہی بغیر کسی کو اطلاع دیے دلیر سنگھ کے گھر پر چڑھ دوڑا تھا تو تب دلیر سنگھ کا ساتھ میرے لیے کافی مفید ثابت ہوتا۔ یوں بھی کوبرے کی موت کے بعد دلیر سنگھ کافی عقیدت سے پیش آ رہا تھا۔ علاوہ ازیں جہاں تک شواہد نظر آ رہے تھے، اس سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کوبرا کمال سے دلیر سنگھ کے بارے میں معلوم ہوتے ہی ہم پر چڑھ دوڑا تھا، اور اپنے اوپر اسے جو اندھا اعتماد تھا اس کی وجہ سے اس نے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جس علاقے میں پہنچے وہ ایک رہائشی علاقہ تھا۔ ایک جگہ ٹیکسی رکوا کر دلیر سنگھ نے اسے کرایہ دے کر رخصت کیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد ہم ایک 3 منزلہ عمارت کے احاطے میں داخل ہوئے۔ گیٹ پر ایک چوکیدار نما شخص ڈنڈا سونتے کھڑا تھا، لیکن اس نے ہم سے کوئی تعارض نہ کیا، اور بھی کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ دلیر سنگھ مجھے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر پہنچا اور ایک فلیٹ کے دروازے پر رک کر اس نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دروازے کے اوپر فلیٹ کا نمبر 73 جگمگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ کھولنے والی ایک خوش شکل لڑکی تھی جو آسمانی کلر کی ساڑی میں ملبوس بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ دلیر سنگھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شناسائی کی چمک ابھری۔ بڑے عرصے بعد راستہ بھولے ہو، اس نے اپنی جل ترنگ سی آواز میں کہا اور دروازے سے ایک طرف ہو کر بولی، اندر آ جائیں۔ یوں ہی تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی دلیر سنگھ آہستہ سے بولا، اس کے باوجود تم گلہ کرنے سے باز نہیں آتی۔ میں نے کب گلہ کیا ہے؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، تو اور کیا تم شکر ادا کر رہی تھی؟ دلیر سنگھ ایسے لہجے میں بولا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ بس جب جواب نہ بن پڑے تو ہنس پڑو، ساری غلطیاں ختم۔ اسے ہنستا دیکھ کر دلیر سنگھ چڑھ کر بولا، جس کے جواب میں اس نے ایک عدد اور ہنسی اچھالی اور کہا، مہمان کا تعارف تو آپ نے کروایا ہی نہیں۔ یہ میرا نیا دوست ہے، کچھ دشمنوں سے چھپنے کے لیے اسے ٹھکانے کی تلاش تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اچھا آپ لوگ بیٹھیں۔ اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں چائے لاتی ہوں۔ یہ اس قابل ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے۔ اس کے باہر نکلتے ہی میں نے سرگوشی میں دلیر سنگھ سے پوچھا، جانو صاحب مجھے اپنے سے زیادہ اس پر اعتماد ہے۔ دلیر سنگھ فخریہ لہجے میں بولا، اچھا کمال کو فون کس وقت اور کہاں سے کرو گے؟ میں موضوع بدلتا ہوا بولا، بس چائے پیتے ہی جاتا ہوں، اس بلڈنگ میں ایک پی سی او ہے اور اسی سے بات کر لوں گا۔ چائے تیار ہونے تک تم بات کر بھی لیتے، میں بے صبری سے بولا، کیونکہ اس سے ہم نے آئندہ کا لایا عمل تیار کرنا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اٹھتا ہوا بولا، آپ یہیں بیٹھے، میں فون کر کے ابھی آیا۔
دلیر سنگھ کے باہر نکلنے کے چند منٹ کے بعد ہی جوہی لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھوں میں ایک منقش ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں چائے کے برتنوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ دلو کدھر چلا گیا؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ پی سی او تک گیا ہے، ایک ضروری فون کرنا تھا، میں اس کی جانب دیکھے بغیر آہستہ سے بولا۔ ایک تو اس کی ضروری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ میرے سامنے دھری ٹیبل پر چائے کے برتن رکھتے ہوئے بولی۔ وہ خود بھی ٹیبل کے ساتھ ہی قالین پر بڑے انداز سے بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ چینی کتنی ڈالوں؟ وہ میرے لیے کپ میں چائے بناتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ دلیر سنگھ کو آنے دو، پھر پی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی غیر موجودگی میں آپ کو زہر پلا دوں گی، وہ خفگی سے بولی۔ اور یہ مفلر بھی اب اپنے چہرے سے ہٹا دو۔ ادھر ایسا کوئی موجود نہیں جس سے آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر مفلر اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ تھینک یو، وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ آپ دلیر سنگھ کی کیا لگتی ہیں؟ اس کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کا انٹرویو شروع کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ۔ کیا مطلب؟ میں حیرانی سے بولا۔ مطلب صاف ظاہر ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں، ورنہ بہت کچھ، بلکہ سب کچھ۔ انتظار کس بات کا ہے؟ میں مستفسر ہوا۔ دلو کی اچھا کا۔ میں سمجھا نہیں۔ دلو شادی کرنے سے پہلے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی خواہاں ہے کہ اپنا ذاتی گھر بنا لے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں دلو کی خوشی میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ بیرونی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دلیر سنگھ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر تو ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا، مگر اس نے میری بات کا جواب دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار میری جانب بڑھا دیا، جس کے اندرونی صفحے پر میری 2 عدد تصاویر جگمگا رہی تھیں، ایک داڑھی والی اور دوسری بغیر داڑھی کے۔ اس کے ساتھ لکھی تحریر بھی مجھے تخریب کار اور دہشت گرد کے القابات سے نوازا گیا تھا، اور اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 انعام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے اخبار واپس اس کی جانب پھینکتے ہوئے پوچھا۔ میں ان تصاویر کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ تو پھر؟ کمال کے بارے میں مجھے ایک دوست سے پتا چلا ہے کہ وہ اور کوبرا بزنس پارٹنر ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں حیرانی سے اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوبرا تو ایجنسی کا بندہ تھا، اور کمال کے بارے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ کیسا ہے وہ شخص۔ ٹھیک ہے، دلیر سنگھ اطمینان سے بولا، لیکن مجھے بھی پکی اطلاع ملی ہے۔ تو نے کوبرا کی باتیں سنی تھی؟ میں نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ وہ کمال کو کن الفاظ میں یاد کر رہا تھا؟ وہ سارا ڈرامہ تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ اس کاروبار میں کمال کا سانجی تھا، اور جیسے ہی کل ہم نے گاڑی فروخت کی، اس نے اچھی گاڑی دیکھ کر کوبرا کو بھی گاڑی دکھلا دی، اور یہ اب ہماری بدقسمتی تھی کہ کوبرا اس گاڑی کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے اس نے ہم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ میرا خیال ہے اس نے کسی کو بتائے بغیر یہ قدم اٹھایا تھا، میں نے کہا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مجھ پر قابو پانے کے بعد یہ بات آگے بتائے۔ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دلیر سنگھ بولا۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ کمال کو یہ معلوم ہے کہ کوبرا میرے گھر کی طرف آیا تھا، اور اس کی لاش دریافت ہوتے ہی کمال کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی کارستانی ہے، اور شاید اس کے بعد کمال اس بات کی اطلاع کسی اور ایجنسی والے کو دے دے، کیونکہ اگر اس کے کوبرے کے ساتھ روابط تھے تو اوروں سے بھی آشنائی ہو سکتی ہے۔ کوبرے کو کس نے مارا ہے؟ جوہی، جو خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھی، مجھ سے مخاطب ہوئی، مگر میرے بجائے دلیر سنگھ بولا، وہ جانو صاحب کے ہاتھوں نرک میں پہنچا ہے۔ اس کے ہاتھوں؟ جوہی نے حیرانی سے میری جانب اشارہ کیا۔ مگر تم تو کہتے تھے کہ کوبرا بہت اچھا لڑاکا ہے، اور اس کے ساتھ خالی ہاتھ مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جانو صاحب اس سے بھی اچھے لڑاکے ہیں، دلیر سنگھ فخریہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، جوہی بے پرواہی سے بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ابھرنے والے 27 کے تاثرات مجھ سے چھپے نہ رہ سکے۔ چھوڑو اس قصے کو، میں چائے کا کپ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے دلیر سنگھ سے بولا، پہلے چائے پی لیں؟ صبر کرو نا، بنا کر دیتی ہوں، جوہی میرے سامنے سے خالی کپ جھپٹتے ہوئے بولی، اور اس کی اس حرکت پر دلیر سنگھ کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن میں نے مسکرانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ جوہی ضرورت سے زیادہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں کسی صورت میں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنی چینی ڈالوں؟ 2 چمچ، یہ کہہ کر میں دلیر سنگھ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کمال کی زبان کیسے بند کریں گے؟ میرا خیال ہے چائے پی کر اسی کی طرف چلتے ہیں، دلیر سنگھ نے تجویز پیش کی۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک یہ بات آگے پہنچا بھی چکا ہو۔
میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوبرے کی لاش ملنے سے پہلے شاید وہ یہ قدم نہ اٹھائے، دلیر سنگھ بولا۔ یہ کیا آپ لوگوں نے کمال اور کوبرے کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جوہی خفگی سے بولی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی موضوع نہیں؟ چلو پھر جانو صاحب سے اس کی سٹوری سن لیتے ہیں، دلیر سنگھ بولا۔ ہاں اب بات کی ہے نا، جوہی جلدی سے بولی۔ چلیں بھائی جانو صاحب، اب آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا بتاؤں یار، بس مختصراً یہی ہے کہ کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے مجھے چھٹی کی ضرورت پڑی، جبکہ چھٹی بند تھی، کیونکہ جس علاقے میں میں تعینات تھا وہاں برف پڑنے کی وجہ سے راستے بند تھے۔ مجبوراً مجھے بھاگنا پڑا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں غلطی سے سرحد عبور کر کے اس طرف آ نکلا اور انڈین فوج کے ہاتھ پکڑا گیا۔ آرمی والوں نے مجھے جاسوس سمجھ کر اپنی انویسٹیگیشن والوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے کل رات میں جان چھڑا کر بھاگا تھا، جب آپ مجھے راستے میں مل گئے، اور اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے سچ مچ کمانڈو کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے نا؟ دلیر سنگھ نے استفسار کیا۔ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ سے کافی داؤ پیچ سیکھے جا سکتے ہیں، دلیر سنگھ اشتیاق سے بولا۔ تمہیں تربیت دینے میں مجھے کوئی آر نہیں، لیکن افسوس کہ تیرا میرا ساتھ بہت مختصر ہے۔ کیا مطلب؟ دلیر سنگھ بولا۔ مطلب واضح ہے دوست، میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ خفیہ ایجنسی والے میری تلاش میں سرگرداں ہیں، اور جیسے ہی انہیں تمہارے اور میرے تعلقات کے بارے میں معلوم ہوگا، وہ ہم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، اور تم بھی اس سے پہلے کہ وہ جلاد تم تک پہنچے ان کے پاس خود چلے جاؤ اور انہیں ساری کہانی بلا کم و کاست سنا دو۔ اس طرح کم از کم تم ان کے تشدد سے بچ جاؤ گے۔ یوں بھی تم نے اسی ملک میں رہنا ہے، جبکہ میں نے جلد یا بدیر یہاں سے نکل جانا ہے، اگر زندگی رہی تو۔ میں اتنا کمینہ بھی نہیں ہوں کہ اپنی جان کے خوف سے تیرا ساتھ چھوڑ دوں، دلیر سنگھ جذباتی لہجے میں بولا۔ دلیر سنگھ، سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ تیرے ذریعے انہیں مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ یہاں تو چھپ کر رہ سکتے ہیں، جوہی کے ساتھ میرے تعلق کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے چھپ کر نہیں رہنا، یہاں سے نکلنا ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ چلے جانا، چند دن ہمیں بھی اپنی سیوا کا موقع دو، جوہی جلدی سے بولی۔ میرا بھی یہی مطلب ہے، دلیر سنگھ جلدی سے اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے دلیر سنگھ، میں ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، لیکن زیادہ سے زیادہ آج کا دن، کم از کم 3-4 دن تو رہیں، دلیر سنگھ بولا۔ اس وقت تک آپ کی تلاش کرنے والوں میں جو سرگرمی پائی جاتی ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ تلاش کرنے والے اتنے بھولے بھی نہیں ہیں کہ 3-4 دن میں تھک جائیں۔ میں نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے وہ اگلے 2-3 ہفتے شکاری کتوں کی طرح میری بو سونگھتے پھریں، جس وقت تک کہ انہیں میرے انڈیا سے فرار ہونے کی اطلاع کسی معتبر ذرائع سے نہ مل جائے۔ کم از کم 2 دن ضرور، جوہی چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی۔ اور اب اس بارے آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ اچھا پھر مجھے آرام کرنے کی جگہ دکھا دیں، میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ اور دلیر سنگھ، آئیں سر، یہ کہہ کر مجھے ڈرائنگ روم سے ملحقہ ایک چھوٹی سی خوابگاہ میں لے آیا، جس میں ایک سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ دلیر سنگھ مجھے کمرہ دکھا کر باہر نکل گیا، اور میں بوٹ اتار کر وہیں لیٹ گیا۔ کوبرے سے لڑائی کرتے ہوئے میری اچھی خاصی ورزش ہو گئی تھی، اور میں اس وقت سخت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ میرا مقصد ان دونوں کو تنہائی فراہم کرنا بھی تھا۔ میں کافی دیر مختلف سوچوں میں گھرا رہا، اور پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ بہت تھکے ہو؟ وہ اپنی مدھر آواز میں بولی۔ ہاں بہت زیادہ، میں آہستہ سے بولا۔ کھانا کھاؤ گے؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ نہیں، بس تم اسی طرح اپنے ملائم ہاتھوں سے میرا سر سہلاتی رہو۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، وہ اسی طرح ہاتھوں سے میرے سر میں کنگھی کرتے ہوئے بولی، اور پھر اچانک وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی، اور مجھے لگا کہ میں گھر میں نہیں کسی اور جگہ پر ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ میرا شعور جاگا، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں تو دلیر سنگھ کی محبوبہ کے فلیٹ میں تھا، لیکن جاگ جانے پر بھی مجھے اپنے سر میں انگلیاں پھرتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جوہی تھی، اور بڑے پیار بھرے انداز میں میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کمرے کے اندر ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس کا مطلب تھا کہ رات ہو گئی تھی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ عجیب منظر پیش کر رہا تھا، وہ کسی اور سیارے کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا اور ہکلاتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ڈر گئے ہیں؟ اتنی بری شکل بھی نہیں ہے میری۔ بات کیا ہے؟ میں چڑ کر بولا، اور تم یہاں کیسے؟ حضور، داسی آئی تھی کھانے کا بتانے کہ کھانا تیار ہے اور سرکار کا انتظار ہے۔ اچھا تم چلو، میں آ رہا ہوں۔
جلدی آنا ورنہ میں پھر آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور میں اٹھ کر کمرے سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں ان کے پاس آیا تو وہ ٹیبل پر کھانا سجائے بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ آ بھی جاؤ یار، آپ کی تو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ مجھے دیکھتے ہی دلیر سنگھ بے صبری سے بولا۔ سوری، میں معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، جوہی جلدی سے بولی، یہ تو ہے ہی ایسا بے صبرا، بس ہر وقت جلدی میں پڑا رہتا ہے۔ ہاں، سوائے شادی کے، میں آہستہ سے بولا، اور دلیر سنگھ کہا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ جوہی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ کھانا کھانے کے دوران ہم خاموش رہے۔ بہت دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ میں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ چائے چلے گی یا کافی؟ کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے جوہی نے پوچھا۔ چائے بہتر رہے گی، کیوں جانو صاحب؟ دلیر سنگھ بولا۔ بالکل، میں نے بھی دلیر سنگھ کی تائید کی اور جوہی سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جانو صاحب، جوہی کے جاتے ہی دلیر سنگھ بولا، آج رات میں بھیس بدل کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلوں گا اور کوشش کروں گا کہ کمال سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اگر میں واپس نہ آؤں تو پریشان نہیں ہونا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، ابھی تک آپ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے امبالے سے نکلنے کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ اس طرح اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں پوچھا۔ بس کپڑوں کا ایک اور جوڑا لیتے آنا، میں بے تکلفی سے بولا۔ ٹھیک ہے، دلیر سنگھ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسی وقت جوہی بھی چائے لے کر پہنچ گئی۔ چائے پیتے ہی دلیر سنگھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں چلے؟ جوہی حیرانی سے بولی۔ بس ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ وہ جوہی سے نظر بچا کر مجھے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ جلدی واپس آنا، جوہی بولی، اور دلیر سنگھ سر ہلاتا ہوا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ جوہی برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مختلف قسم کی پریشان سوچوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں جتنی جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا زیادہ راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ رہ رہ کر چچا جان کے خط کے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے۔ چھٹی ملے یا نہ ملے، گھر پہنچو۔ پتہ نہیں وہ کون سی مصیبت تھی جس کے زیر اثر چچا جان کو یہ الفاظ لکھنے کی ضرورت پڑی تھی۔ میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ جوہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر یکدم بیزاری کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے اس کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ دلیر سنگھ کسی بھی وقت لوٹ کر آ سکتا تھا اور ہمیں اکٹھا کمرے میں دیکھ کر کسی قسم کا شک بھی اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا۔ اگر وہ نہ بھی آتا تب بھی جوہی کا میرے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنا بہتر نہیں تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ جوہی جس طرح میری ذات میں دلچسپی لے رہی تھی وہ میرے لیے کسی مشکل کا باعث بن سکتی تھی۔ آپ کو شاید میرا آنا ناگوار گزرا ہے، جوہی میرے چہرے پر ناگواری کے واضح آثار محسوس کر کے بولی۔ نہیں نہیں، میں جلدی سے بولا، کیونکہ آخر میں اس کے گھر میں تھا اور بن بلایا مہمان تھا۔ یہ تو میں یوں ہی گھر یاد آنے کی وجہ سے کچھ پریشان سا تھا۔ جانو صاحب، جوہی سنجیدہ سے لہجے میں بولی، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں، اور اگر لگتی تو تب بھی آپ کا میرا ملاپ اس جنم میں ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ آپ مجھے پہلی نظر میں کیوں اچھے لگنے لگے ہیں اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ ابھی میں آپ کے پاس اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ میرا مقصد آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنا تھا۔ کیسا خطرہ؟ میں جو اس کی باتیں بیزاری سے سن رہا تھا، خطرے کا نام آتے ہی میری بیزاری کافور ہو گئی اور میں چوکنا ہو گیا۔ دلیر سنگھ کمال کے پاس گیا ہے اور وہاں سے دونوں انویسٹیگیشن والوں کے پاس جائیں گے۔ اس طرح ایک تو دلیر سنگھ اس خطرے سے بچ جائے گا جو اسے آپ کا ساتھ دینے سے لاحق ہو سکتا تھا، دوسرا وہ انعام کی اس رقم کا بھی حقدار پائے گا جو آپ کو گرفتار کروانے والے کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے ذہن نے بغیر کسی تردد کے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، لیکن پھر بھی میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم اتنے یقین سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ جس وقت آپ سوئے تھے اس وقت دلیر سنگھ نے میرے ساتھ بیٹھ کر یہی منصوبہ بنایا تھا، اور آپ کے چائے کے کپ میں نے نیند والی دوائیں بھی ڈالی تھی۔ کیا؟ میں پریشانی سے اچھل پڑا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سوری، منصوبہ اسی طرح تھا لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا؟ میں جلدی سے بوٹ پہنتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو اسی فلیٹ میں چھپا لیتی، البتہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی ایک سہیلی کا پتہ دے سکتی ہوں
جہاں آپ جب تک چاہیں چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ شکریہ، میں گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ میں اب چلوں گا کیونکہ دلیر سنگھ کو گئے کافی دیر ہو چکی ہے، یہ نہ ہو وہ انہیں ساتھ لیے سر پر آ پہنچے۔ اگر رقم کی ضرورت ہو تو میرے پاس تھوڑی بہت موجود ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، رقم میرے پاس کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کی جانب بڑھا اور اسے دونوں کندھوں کے ساتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جن میں نمی تیرتی واضح نظر آ رہی تھی، اور بولا، جوہی تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے بھی پہلی نظر میں بہت اچھی لگی ہو، لیکن افسوس کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بالکل تمہاری طرح کی ایک پیاری سی لڑکی میری شریک حیات ہے، جس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ تمہاری ذات میں دلچسپی لے کر میں اسے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ تمہارے ساتھ بھی دھوکا ہوتا۔ اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ناگواری سے پیش آ رہا تھا، ورنہ باخدا تم نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اس کے علاوہ دلیر سنگھ سے بھی دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنا تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، تم نے میرے ساتھ جو اچھائی کی اس کا بدلہ دینا تو میرے بس میں نہیں، البتہ اگر میری کسی بات پر تمہارا دل دکھا ہو تو اس کی معافی ضرور چاہوں گا۔ اگر ہو سکے تو اس پردیسی کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیسے ہی اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے، وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے چہرے پر بوسوں کی بارش شروع کر دی۔ میرے پاس ان چونچلوں کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ دلیر سنگھ کسی بھی وقت میرے دشمنوں کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے احسان کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کا دل رکھنا پڑا، اس لیے میں نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی آنسوؤں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ جوہی پاگل مت بنو، میں نے اسے پیار سے جھڑکا۔ تمہارے آنسو دیکھ کر میں رکنا چاہوں بھی تو نہیں رک سکتا کہ میرے دشمن پہنچنے والے ہوں گے اور وہ مجھے زبردستی تم سے جدا کر کے لے جائیں گے۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا۔ نہیں، میں اب نہیں روؤں گی، وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اپنا خیال رکھنا اور اگر ہو سکے تو دلیر سنگھ کو بھی معاف کر دینا، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور میں نے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا اور فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ گرم ٹوپی اور مفلر اوڑھنے کے بعد میرا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا، ویسے بھی سردی کافی تھی اور کسی کو میرے حلیے پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار نارمل رکھی کیونکہ تیز رفتاری سے خواہ لوگوں کی توجہ میری جانب مبذول ہو جاتی۔ میں جیسے ہی بلڈنگ کے گیٹ سے نکلنے لگا، مجھے بائیں طرف سے ایک تیز سی چمک نظر آئی جو کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹ کی تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس لمحہ بلمحہ قریب آتی گاڑی سے مجھے خطرہ سا محسوس ہوا، حالانکہ گاڑیوں کی آمد و رفت وہاں جاری رہتی تھی کیونکہ وہ کافی معروف روڈ تھی، لیکن میری چھٹی حس نے بے ساختہ مجھے چوکنا کر دیا تھا اور میں جلدی سے دیوار کی آڑ میں بیٹھے چوکیدار کی طرف بڑھ گیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں اس سے کچھ پوچھنے جا رہا ہوں۔ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ بھی سوالیہ انداز سے میری جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ پانی مل جائے گا؟ کوئی بہانہ نہ سوچتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس وقت گاڑی اسی بلڈنگ کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، لیکن میں دیوار کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں آنے سے بچ گیا تھا۔ یہ ایک ویگن نما گاڑی تھی۔ اس کی اندرونی لائٹ کی روشنی میں مجھے دلیر سنگھ کا منحوس چہرہ نظر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی کافی بندے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بابو سامنے برآمدے میں کولر لگا ہوا ہے، چوکیدار اندرونی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں سے پی لو۔ میرے پاس تو دھنیہ واد۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور ان کے گاڑی سے باہر آنے سے پہلے میں بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ ان کی گاڑی بائیں جانب سے آئی تھی اور میں نے بھی وہی سمت اختیار کی۔ واپسی پر انہوں نے فطری طور پر دائیں طرف جانا تھا کیونکہ بائیں طرف سے آتے وقت راستے میں میرا ان سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد صرف دائیں جانب ہی رہتی تھی جدھر وہ میری تلاش میں جا سکتے تھے، لیکن یہ حتمی بات نہیں تھی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ چوکیدار سے پوچھنے پر انہیں میرے فرار کی صحیح سمت معلوم ہو جاتی۔ اس لیے تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے روڈ کے بجائے گلیوں میں سفر کرنا مناسب سمجھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سردی اپنے جوبن پر تھی، صبح ہونے میں ابھی تک 7-8 گھنٹے پڑے تھے۔ گو دن کو میں کافی آرام کر چکا تھا اور اس وقت بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے باوجود میرا دل چاہ رہا تھا کہ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے، کیونکہ بغیر پلاننگ کے امبالہ سے فرار ہونا مشکل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس شہر کے محلے وقوع سے ناواقفیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس یا خفیہ ایجنسی والے میری تلاش کس نہج پر کر رہے تھے اس سے بھی میں ناواقف تھا۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتے ہوئے جوہی کے فلیٹ سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اکا دکا راہ گیروں کو دیکھ کر مجھے گلیوں میں اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں مٹر گشت کے انداز میں ٹہلتا ہوا دائیں بائیں کے راہ گیروں کو گہری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔
راہگیروں میں اکا دکا کے ساتھ لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں گلی کے آخری سرے پر ایک پولیس والے کو دیکھ کر ایک چھوٹی گلی میں مڑ گیا۔ وہ گلی آگے روڈ پر جا نکلی۔ روڈ پر سفر کرنا تو گلیوں کی نسبت زیادہ خطرناک تھا، لیکن میں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ روڈ پر میں تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ ایک بس اسٹاپ پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کو دیکھ کر مجھے اچنبھا سا ہوا۔ وہ شوخ کلر کی ساڑی میں ملبوس ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر بجائے اس نے دائیں بائیں یا نیچے دیکھنے کے، جو کہ عموماً عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی آنکھیں عجیب سی قسم کی دعوت دیتی محسوس ہوئیں۔ میرا واسطہ الحمدللہ اس سے پہلے کبھی بھی غلط قسم کی عورتوں سے نہیں پڑا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر بے ساختہ میرے ذہن میں کسی کال گرل کا خیال آ گیا، اور میں اس سے چند قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی جب اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، بابو رات کے لیے ساتھی چاہیے؟ اس کی کھلی ڈلی دعوت سن کر ایک بار تو میرے کانوں کی لوئیں تک گرم ہو گئیں، اور میں نے چاہا کہ اپنے قدموں کو تیز کر کے وہاں سے نکل جاؤں، مگر پھر رات گزارنے کے خیال نے میرے قدموں کو روکا، اور ایک فیصلے پر پہنچ کر میں اس سے مخاطب ہوا، جگہ کا بندوبست ہو جائے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، مگر پھر بولی، ہو جائے گا، مگر اس کے لیے پیسے علیحدہ سے دینا ہوں گے۔ منظور ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، مگر رازداری شرط ہے۔ وہ تو آپ نہ بھی کہیں تو ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بالکل سرد اور جذبات سے خالی لمس تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی جوہی کے ساتھ اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی حدت ابھی تک مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ریٹ طے کر لیتے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں گھٹیا پن کی حد کراس کرتے ہوئے بولا، عام حالات میں کبھی بھی اس قسم کی گھٹیا بات میرے منہ سے نہ نکلتی، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے اس روپ میں ڈھلنا پڑا، ورنہ عورت کی تکریم و تقدیس تو بچپن سے مجھے سکھائی گئی تھی۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں کے علاوہ میں عورت کے کسی اور روپ سے واقف نہیں تھا۔ یہ تو عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مرد کی عیاری نے عورت کو کئی قسم کے بھیس بدلنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس پھولوں سی نزاکت اور شبنم کے قطروں جیسی پاکیزگی رکھنے والی صنف کو اتنا پستی میں گرا دیا کہ اس سے زیادہ پستی کا تصور ناممکن ہے۔ گو اس جرم میں عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس میں زیادہ ہاتھ مرد کا ہے، اور عورت کو اس کی سادگی نے اس جرم میں ملوث کر رکھا ہے۔ شاید کچھ سامعین کو میرے اس نقطۂ نظر سے اختلاف ہو، بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے، اور اختلاف رکھنے والے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ 250 کمرے کے کمرہ ہوٹل کا ہوگا؟ میں بے اختیار رک گیا، کیونکہ اس صورت میں مجھے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ نہیں، میرا اپنا گھر ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اور کون کون ہے اس میں؟ میں مطمئن ہو کر پھر اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سوری۔ اس کے لہجے کی ناگواری محسوس کر کے میں بے ساختہ بولا، اصل میں میرا ارادہ ہے کہ میں پوری شب ہی آپ کے ہاں گزاروں، اور معاوضے میں 250 کے بجائے 500 روپے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن میں پوری شب آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ اتنے زیادہ معاوضے کا سن کر اس سے انکار نہ کیا گیا۔ مجھے صرف آرام کے لیے جگہ درکار ہے، میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔